بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیر خدا حضرت علی کا شمار ان چند صحابہ میں ہوتا ہے جنہوں نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی ذہانت اور دانش مندی میں اپنی مثال آپ تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی علمی فہم و فراست کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخوبی آگاہ تھے، لہٰذا جب بھی کبھی ضرورت ہوتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قضاء اور فقہ کے معاملات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد فرماتے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اکثر سیدنا علی علیہ السلام کی اس خوبی کا اعتراف فرماتے، لہٰذا ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایک خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ہمارے بہترین قاضی مولا علی ہیں اور بہترین قاری ابی بن کعب ہیں، لہٰذا حضرت علی المرتضیٰ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینے کے قاضی کے اعلیٰ ترین عہدے پر فائز تھے۔ تو یہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے جہاں ایک بہت بڑا اعزاز ہے، وہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ کو قضاء اور فقہ کے معاملات میں ایک خاص مقام حاصل تھا، لہٰذا جان لیجئے کہ دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت علی المرتضیٰ چیف جسٹس یعنی قاضی و اعلیٰ کے منصب پر فائز تھے اور بیشتر مقدمات کا فیصلہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے، یا پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سے مقدمات کے فیصلے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشاورت کیا کرتے تھے۔ یہ بات بھی جان لیجئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت سے لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت تک بہت سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اکثر یہ بات کہا کرتے کہ وہ جگہ بری ہے جہاں علی موجود نہ ہوں، یعنی مشکل سے مشکل معاملات بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آسان ہوتے، لہٰذا دوسرے صحابہ کرام اس بات کا برملا اعتراف ان الفاظ میں کرتے کہ ہمیں کسی ایسے وقت میں کوئی مشکل معاملہ پیش نہ آئے کہ جب علی موجود نہ ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی علمی فراست سے پیچیدہ معاملات کو بھی حل کرنے کی کوشش فرماتے اور اس میں کامیاب بھی ہوتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ خوبیاں رکھی تھیں کہ اس میں بھی کچھ شک نہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے ذہین اور طباع تھے، اور اپنی انہی خصوصیات کے سبب آپ سیدنا ابو بکر، سیدنا عمر فاروق اور سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ عنہم اجمعین کے بہترین مشیران میں شامل رہے۔ یہ بھی جان لیجئے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو طبی محبت تھی، کیونکہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی حضرت ام کلثوم بنت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فقہ اور اجتہاد کی روشنی میں بہت سے فیصلے فرمائے، اپنے دور خلافت میں بھی اور اپنے سے پہلے خلفاء دور خلافت میں بھی۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے نومولود بچے کو لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی، اور اس کے ساتھ 3 مرد بھی تھے۔ ان تینوں میں سے ہر ایک مرد اس بات کا دعویٰ کر رہا تھا کہ یہ بچہ اس کا ہے، اور ہر ایک مرد کا یہ مطالبہ تھا کہ یہ پیدا ہونے والا بچہ اس سے دیا جائے۔ یہ سب معاملہ دیکھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس عورت سے مخاطب ہوئے اور کہنے لگے کہ اب تم ہی سچ سچ بتا دو کہ ان تینوں مردوں میں سے یہ بچہ کس کا ہے۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ مجھے نہیں معلوم کہ ان تینوں میں سے اس بچے کا باپ کون ہے، کیونکہ جب مجھے حمل ٹھہرا تو اس مہینے میں نے ان تینوں مردوں سے ہم بستری کی تھی، اور اس عورت نے یہ بھی درخواست کی کہ اس کی اس غلطی کو معاف فرما دیا جائے۔ یہ جان کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تینوں مردوں سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ تم تینوں میں سے اس عورت کا شوہر کون ہے؟ ایک مرد نے ہاتھ کھڑا کیا تو اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مرد سے فرمایا کہ کیا تم یہ بات حلفہ کہہ سکتے ہو کہ یہ بچہ تمہارے ہی نطفے سے پیدا ہوا ہے؟ شوہر کہنے لگا کہ اپنی بدکار بیوی کی بدکاری کے بارے میں جاننے کے بعد میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ بچہ واقعی میرا ہے۔ سارے مجمع میں خاموشی چھا گئی کہ یہ کیسا عجیب اور افسوسناک معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کیسے ہوگا۔ وہاں مشرکین بھی موجود تھے اور آپس میں یہ باتیں کرنے لگے کہ آج علی سے یہ فیصلہ نہیں ہو پائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ دیر کے لیے خاموشی اختیار فرمائی
اور پھر کہنے لگے کہ اس بچے کی دید کے 3 حصے کیے جائیں۔ پھر آپ نے گریا ڈالا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں تم میں سے ہر ایک کے نام قرہ ڈالتا ہوں، لہٰذا جس کے نام پر قرہ نکلے گا یہ بچہ اس کا ہوگا، کیونکہ تم تینوں ایک دوسرے کے مخالف ہو۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑکے کے نام کا قرہ ڈالا۔ قرہ اس طرح سے ڈالا گیا کہ ان تینوں کے نام 3 ٹکڑوں پر یا کسی دوسری چیز پر لکھے گئے اور ان کے نام کو 3 ہی ٹکڑوں میں چھپایا گیا۔ بچے سے کہا کہ ان میں سے ایک کو اٹھائے۔ ہر بار بچے کا نام ایک ہی آدمی کے ساتھ نکلا، جس کے نام کے ساتھ لڑکے کا نام نکلا۔ اسے اس کا بیٹا قرار دیا اور لڑکے کو غلام فرض کر کے اس کی قیمت لگائی اور 2/3 قیمت اس کے دوسرے 2 افراد سے وصول کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصلے کی خبر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ فیصلہ میرے سامنے لاتے تو میں بھی اس مقدمے کا فیصلہ اس طرح سے کرتا جس طرح علی نے کیا۔ روایت ہے کہ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں قدامہ بن معزون نے شراب پی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر حد جاری کرنے کا حکم دیا۔ قدامہ نے کہا مجھ پر کوئی حد نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک تعالیٰ کا فرمان موجود ہے، ایمان لانے والوں اور عمل صالحہ کرنے والوں پر کوئی حرج نہیں ہے، جو کچھ انہوں نے کھایا پیا ہو۔ میں مہاجرین اولین اور مجاہدین بدر میں سے ہوں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے درست کہا ہے، لہٰذا قدامہ کو بغیر سزا دیے چھوڑ دیا گیا اور اس پر کوئی حد جاری نہ کی گئی۔ یہ بات جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی تو آپ حضرت عمر کے پاس تشریف لائے اور دریافت کیا کہ قدامہ پر حد جاری کیوں نہیں کی اور اسے رہا کیوں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا ماجرا کہہ سنایا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے امیر المومنین، قدامہ اس آیت کا اہل نہیں ہے اور نہ ہی وہ شخص جو اس کی راہ پر چل کر اللہ تبارک تعالیٰ حرام کردہ شے کا مرتکب ہوا۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں کہ یہ شخص اللہ تبارک تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا اور نیک کام بھی کیے، البتہ یہ لوگ اللہ تبارک تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال نہیں کر سکتے۔ پس قدامہ کو جو کچھ وہ کہہ چکا ہے اس سے توبہ کرنا واجب ہے، لہٰذا اگر وہ توبہ کر لے تو اس پر صرف حد جاری کی جائے، اور اگر توبہ نہ کرے تو اس کی گردن اڑا دی جائے، کیونکہ وہ ملت اسلام سے خارج ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ قدامہ کو چھوڑ کر غلطی کی ہے۔ انہوں نے دوبارہ قدامہ کو طلب کیا اور اسے توبہ کرنے کے لیے کہا۔ قدامہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ میرے بارے میں شرعی حکم کیا ہے، تو اس نے توبہ کا اظہار کیا تو اس سے قتل کی سزا تو ختم ہو گئی، مگر حد کا مسئلہ ابھی باقی تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی سے کہا کہ آپ فرمائیے کس طرح حد جاری کرنی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اسے 80 تازیانے مارے جائیں، کیونکہ جو بھی شراب پیتا ہے وہ مست ہو جاتا ہے، جب مست ہو جاتا ہے تو بہکی بہکی باتیں کرتا ہے، جھوٹ باندھتا ہے۔ پس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو 80 تازیانے لگوائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو اہل بیت اور صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے منور فرمائے، نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے۔ شکریہ۔